السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کریں۔ واٹس ایپ گروپ کے اندر شیئر کریں تاکہ جس بھائی کو قرآن نہیں یاد ہے وہ یاد کر لے گا تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ کہ ایک اکچھر جب کسی دوسرے اکچھر کے ساتھ ملا کر لکھا جاتا ہے تو اس کی شکل لکھنے میں کس طرح بدل جاتی ہے، جیسے نیچے دوسرے حصے میں یہ دکھایا گیا ہے کہ الف اگر کسی شبد کے آخر میں آئے تو کیسا بن جاتا ہے۔ اوپر کے دوسرے حصے میں یہ دکھایا گیا ہے کہ با اگر کسی شبد کے بیچ میں آئے تو کیسا لکھا جاتا ہے۔ تیسرے حصے میں یہ دکھایا گیا ہے کہ با اگر کسی شبد کے سب سے بعد میں آئے تو کیسا لکھا جاتا ہے، اور چوتھے حصے میں یہ دکھایا گیا ہے کہ با اگر کسی شبد کے شروع میں آئے تو کیسا بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے آگے بھی سمجھ لیں۔ حروف کی الگ الگ شکلوں کا بیان چل رہا ہے کہ با بیچ میں آئے گا تو کیسا ہوگا، تا بیچ میں آئے گا تو کیسا ہوگا، شبد کے بیچ میں سا آئے گا تو کیسا ہوگا، جیم وغیرہ۔ اب ان میں فرق بھی سمجھ لیجئے کہ با، تا، سا ان تینوں کی شکل ایک جیسی ملتی جلتی ہے۔ فرق اس میں یہ ہے کہ با کا نقطہ ایک ہوتا ہے اور وہ نیچے ہوتا ہے، تا کے دو نقطے ہوتے ہیں اور وہ اوپر ہوتے ہیں، سا کے تین نقطے ہوتے ہیں اور اوپر ہوتے ہیں۔ اسی طرح نیچے بھی جیم، ہا، خا، جیم کے اندر بھی ایک نقطہ ہوتا ہے، اگر وہ شکل پوری ہے تو اس کے اندر جیم کا نقطہ پیٹ میں ہوتا ہے، شکل آدھی ہے تو اس کا نقطہ نیچے ہوتا ہے، ہا کا نقطہ نہیں ہوتا ہے، خا کا نقطہ ایک ہوتا ہے اور وہ اوپر ہوتا ہے۔ ان باتوں کو ذہن نشین کر لے، حروف کو پہچاننا آسان ہو جائے گا۔ دال، زال کے فرق یہ ہے کہ دال کا نقطہ نہیں ہوتا ہے، زال کا نقطہ ہوتا ہے۔ اسی طرح رو اور زا، رو کا نقطہ نہیں ہوتا ہے، زا کا نقطہ ہوتا ہے۔ سین، شین، سین کے اندر نقطے نہیں ہوتے ہیں، شین کے اندر نقطہ ہوتا ہے۔ اسی طرح صاد، واد، صاد میں نقطہ نہیں ہوتا ہے، واد میں نقطہ ہوتا ہے۔ تو زو کو اس طرح سمجھ لے کہ تو میں نقطہ نہیں ہوتا ہے، زو میں نقطہ ہوتا ہے۔ عین، غائن، عین میں نقطہ نہیں ہوتا ہے، غائن میں نقطہ ہوتا ہے۔ شکلیں بھی الگ الگ اس کے اندر لکھی گئی ہے کہ شبد کے بیچ کے اندر جب حرف آئے گا تو دال کیسی ہوگی، سین کیسی ہوگی، عین بیچ میں آئے گا تو کیسا ہوگا، ان کو بھی ذہن نشین کر لے۔ فا، قوف، فا کا ایک نقطہ ہوتا ہے، قوف کے دو نقطے ہوتے ہیں۔ جب شبد کے بیچ میں فا لکھا جائے گا، قوف لکھا جائے گا تو شکل ایک جیسی ہے۔ فرق یہ ہے کہ نقطے ایک فا کا ہوتا ہے اور دو نقطے قوف کے ہوتے ہیں۔ قوف کو ہمیشہ پور پڑھنا ہے۔ کاف، لام، ان کی شکلوں کو بھی جب بیچ میں آوے شبد کے تو ذہن نشین کر لے۔ میم، اخیر میں آئے گا شبد کے تو پورا لکھا جائے گا، بیچ میں آئے گا تو کس طریقے سے ہے۔ نون، آگے ہم نے پڑھا تھا کہ با جب بیچ میں آئے گا تو اس کی شکل نون جیسی ہی ہے، مگر فرق یہ رہے گا کہ با کا نقطہ نیچے ہوتا ہے اور نون کا نقطہ اوپر ہوتا ہے۔ تو ایک نقطے کے بارے میں ذہن نشین کر لے کہ ایک نقطہ اگر نیچے ہے تو وہ با ہے، اور ایک نقطہ اوپر ہے بیچ کی شکل میں تو وہ نون ہے۔ اسی طرح واو اور ہا کی الگ الگ شکلیں دیکھ لے، حمزہ کی بھی الگ الگ شکلیں دیکھ لے کہ حمزہ کبھی واو کے اوپر بھی ہوتا ہے، کبھی یا کے اوپر ہوتا ہے، کبھی الف کے نیچے اور اوپر ہوتا ہے۔ اسی طرح یا کی شکل کو بھی دیکھیے کہ یا جب بیچ شبد کے اندر ہوتا ہے تو تا کے جیسے ملتی جلتی اس کی شکل ہوتی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ تا کے دو نقطے اوپر ہوتے ہیں اور یا کے دو نقطے نیچے ہوتے ہیں۔ جب دو نقطے اوپر ہو تو وہ تا ہے اور جب دو نقطے نیچے ہو تو وہ یا ہے۔